بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی نصاب میں شامل غزل مرزا اسد اللہ خان غالب پڑھیں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں 1797 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو زندگی ہے یہ بھی غموں سے عبارت ہے۔ زندگی میں غالب نے شاید ہی، غالب اپنے بارے میں خود ہی کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی خوشی کا موقع میری زندگی میں آیا، کوئی لمحہ آیا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں والد کا قتل ہو گیا، اس کے بعد 9 سال کی عمر میں چچا جو ان کی پرورش کر رہے تھے وہ بھی قتل ہو گئے ایک جنگ میں۔ 5 بچیاں شادی ہوئی 13 سال کی عمر میں، 5 بچیاں ہوئیں، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئیں۔ بھائی تھے ایک مرزا یوسف علی خان، وہ بھی ذرا مینٹلی طور پہ اپسیٹ تھے، ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اس لیے جو غالب کی زندگی ہے وہ اسی طرح دکھوں میں، پریشانیوں میں گزری۔ لیکن غالب نے اس کا ایک نیا طریقہ، ہمیں ایک نیا طریقہ بتایا غموں سے لڑنے کا، دکھوں سے لڑنے کا۔ غالب کا فلسفہ یہ ہے جی، غم جو ہوتا ہے نا، دکھ ہوتا ہے، اس پہ رونے دھونے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا کریں۔ اور غالب کی شاعری میں ہمیں یہ جا بجا چیزیں نظر آتی ہیں کہ غالب دکھوں کا اظہار تو کرتے ہیں کہ یہ دکھ بھی ہے، لیکن ان دکھوں کا یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دکھ تو ہونا ہی آنا ہے، اور وہ جب اللہ کی طرف سے منظور ہوگا وہ دکھ پریشانی ختم ہوگی، لیکن اس سے پہلے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1869 میں آپ کا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آپ کا 1869 میں انتقال ہو گیا۔ دلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے نزدیک آپ کی قبر ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب غزلیہ شاعری میں ایک عظیم بہت بڑا نام ہے۔ غالب کو پوری دنیا پڑھتی ہے، جہاں جہاں اردو پڑھی اور بولی جاتی ہے وہاں وہاں غالب کو لازمی پڑھا جاتا ہے۔ تو غالب کی ہم آج غزل پڑھیں گے۔ چھوٹی بہر کی یہ غزل ہے، یعنی اس میں مصرے چھوٹے ہیں لیکن بہت زیادہ پرمانی ہیں۔ کہ پہلا شعر ہے ان کا کہ دل ناداں تجھے ہوا گیا، دل نادان پاگل کو کہتے ہیں، کم عقل کو کہتے ہیں، کم فہم کو کہتے ہیں۔ تو غالب جو ہے دل سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ عمومی طور پہ شاعری میں دل کا ذکر بہت ہے۔ دل سے مراد یہ ہوتا ہے جی کہ اپنا آپ۔ تو دل ناداں کہ اپنے دل کو کہہ رہے ہیں کہ اے پاگل دل تجھے کیا ہو گیا ہے، اور آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے جی کہ میرا محبوب مجھے ملے یا میں اپنے محبوب کو حاصل کروں، لیکن وہ مجھے چونکہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں خود ہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، آخر اس کی دوا کیا ہے۔ ابھی اگر ظاہری زندگی میں دیکھا جائے تو دل نہ بولتا ہے، نہ پتہ کرتا ہے، نہ بتاتا ہے۔ یہ جو کوشچن ہے یہ اپنے آپ سے بھی ہے اور زمانے سے بھی ہے۔ غالب اپنے آپ سے بھی یہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ جو مجھے دکھ ملا ہے اس کی دوا کیا، اور زمانے سے بھی کہ آخر آپ لوگ ہی بتا دیں کہ جب میں اتنی پریشانی میں ہوں تو اس کی علاج کیا ہے۔ ابھی وہ پریشانی ہے کیا، وہ اگلے مصرے شعر میں بتاتے ہیں۔ ہاں میں مشتاق اور وہ بیزار۔ مشتاق ہوتا ہے کسی کو چاہنا، کسی کو حاصل کرنا، کسی کو اچھا لگنا، یہ مشتاق ہوتا ہے۔ اور بیزار کسی سے دور ہونا، کسی سے نفرت کرنا۔ تو شاعر یہ جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، اس شعر میں وہ کہتے ہیں جی کہ میرا جو محبوب ہے، ہم تو محبوب کو چاہتے ہیں لیکن ہمارا محبوب ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم سے دور جاتا ہے، پتہ نہیں۔ اور پھر یہ پہلا سوال دنیا والوں سے تھا، آخر اس درد کی دوا۔ ابھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے غالب، یا الہی یہ ماجرا کیا؟ ماجرا کہتے ہیں قصہ کہانی، کہ یا الہی ابھی آپ ہی بتاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہی فرما کہ یہ قصہ کیا ہے۔ کہ جب ایک ہونا تو یہ چاہیے، جب انسان کسی کے ساتھ الفت کا اظہار کرتا ہے، پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ بھی آگے سے پسندیدگی کا، الفت کا اور اچھائی کا اظہار کرے۔ لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے جی کہ آپ جس سے اچھائی کر رہے ہیں وہ آپ سے نفرت کر رہا ہے۔ تو غالب یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں جی کہ یا باری تعالیٰ تو ہی بتا جی کہ یہ قصہ کیا ہے۔ تیسرا شعر ہے جی میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ منہ میں لازمی بات ہے جی، غالب کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ محبوب کو ہی مخاطب کرنے کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں بات کرنی نہیں آتی، ہمیں بات کرنی آتی ہے، لیکن کوئی پوچھے تو مدعا ہے کہ بات کیا ہے، پوچھے تو صحیح نا، ہمیں مسئلہ کیا ہے، مدعا کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔
بچوں یہ بات تو طے ہے نا کہ جب کوئی آپ سے پوچھے گا پھر ہی آپ بتاؤ گے نا، کہ اپنے آپ بتانے والا تو پاگل کہا جاتا ہے۔ تو غالب یہی بات کہہ رہے ہیں، کاش کا سیگا حسرت کی بات کرتے ہیں، کاش کو پوچھے تو صحیح ہم سے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بات کرنی نہیں آتی، ہم بھی بات کر سکتے ہیں، اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں، اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی پوچھے تو صحیح کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ جب کوئی پوچھے نہ تو کیا بتائیں۔ ابھی بہت خوبصورت شعر ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ دو چیزیں ٹرم جو ہے شاعری میں استعمال ہوتی ہیں، وفا اور جفا۔ وفا ساتھ نبھانا، کسی کو مشکل حالات میں کسی کا ساتھ نبھانا، کسی کا ساتھ دینا، کسی کی ہیلپ کرنا وفا کہلاتی ہے، اور کسی کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جانا اسے جفا کہا جاتا ہے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں شعر میں کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے ساتھ نبھانے کی توقع رکھے بیٹھے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے جی کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ ہوتی کیا چیز ہے۔ اور جو ایک بات کو پتہ ہی نہیں ہے جی کہ یہ چیز کیا ہے، تو اس کے بارے میں وہ آپ سے کیا بات کرے گا، آپ کی کیا ہیلپ کرے گا۔ تو اردو شاعری غزلیہ شاعری میں ہمیشہ شاعر اپنے محبوب سے وفا کی توقع رکھتے ہیں، لیکن انہیں وفا نہیں ملتی، جس کی وجہ سے شاعر جا بجا گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں بھی غالب نے یہی گلہ کیا ہے جی کہ جنہیں ہم چاہتے ہیں وہ وفا کا ساتھ نبھانے کا مطلب ہی نہیں جانتے، تو پھر وہ ہمارا ساتھ کیسے نبھائیں گے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ درویش کہتے ہیں فقیر کو، مانگنے والوں کو بھی ویسے درویش کہتے ہیں، لیکن جو اللہ سے لو لگاتے ہیں انہیں درویش کہا جاتا ہے، اور جنہیں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی وہ درویش کہلاتے ہیں۔ صدا کہتے ہیں یہ سواد والا صدا، آواز کو، کہ عمومی طور پہ بچوں آپ نے دیکھا ہوگا فقیر بھی یہ بات، جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تو بھلا کر تیرا بھی بھلا ہوگا، تو یہی بات کر رہے ہیں جی کہ درویش جو ہے، جو مانگنے والا ہے، وہ بھی یہی بات کرتا ہے، اس کی آواز بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ میرا بھلا کرو، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ آپ میری مخلوق کا خیال رکھیں، میں تمہارا خیال رکھوں گا، یہ بات ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو شاید غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ درویش یہی آواز لگاتا ہے کہ تو کسی کا بھلا کر، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے گا۔ یہاں پہ محبوب سے یہ بات کر رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا جانے گا، آپ ہمیں اچھا جانے، اللہ آپ کو اچھا جانے گا، آپ ہمارے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا۔ یہ بھی عشق مجازی کا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ جان غم پر تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ ابھی یہاں پہ کسی بھی شاعر کی اپنے محبوب کے لیے جو آخری حد تک جا سکتا ہے شاعر، یہ وہ شعر ہے کہ میں اپنے محبوب پر نثار کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ جان سے زیادہ قیمتی بچوں کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جان ہی ایسی چیز ہے جس کی حفاظت ساری عمر انسان کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ تو محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میں اس اور دعا کیا کروں آپ کے لیے، کہ میں نہیں جانتا کہ اور دعا کیا ہوتی ہے، ہاں میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں اپنی جان تم پر قربان کر سکتا ہوں۔ یہ کسی بھی شاعر کی آخری حد ہے، اس سے آگے شاعر جان کے بعد پھر کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ آخری شعر جو مکتبی ہے بہت خوبصورت ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، کہ وہ غالب کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے سامنے، کوئی ویلیو نہیں ہے، میری کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر مفت آتا ہے تو برا کیا ہے، لیکن کوئی چیز مفت مل جائے تو اس میں برائی کیا ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں کم حیثیت ہوں، آپ کے سامنے میری کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کو مفت مل رہا ہوں تو آپ مجھے حاصل کر لیں، اس میں برائی کیا ہے، کیونکہ مفت کی چیز تو ہر بندہ ہی حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ غالب کے ہم نے خوبصورت اشعار جو ہیں، جو انہوں نے چھوٹی بحر میں لکھے ہیں، خوبصورت اشعار، دیوان غالب سے یہ غزل لی گئی ہے، بہت خوبصورت شعر ہیں بچوں۔ انہیں بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، ان کی تشریح اچھے سے یاد کیجیے گا، امتحانی نقطہ نظر سے بھی اہم ہے، اور غالب تو پھر غالب ہی ہوتے ہیں۔ غالب کو جب پڑھا جاتا ہے تو ایک انسان خود ایک دنیا میں چلا جاتا ہے، بھلے کہ جب کہ بندہ اس کیفیت کو محسوس کرے۔ تو بچوں اس کو غالب کے اشعار کی تشریح کو اچھے سے یاد کیجیے گا، اور پھر لکھیے گا۔ خاص طور پہ ریفرنس کے جو شعر ہیں، حوالے کے جو اشعار ہیں، وہ ایک ایک دو لازمی یاد کریں، تاکہ آپ کی جو تشریح ہے وہ خوبصورت ہو سکے۔ اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو آپ اسکول انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکول انتظامیہ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔